حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر اس گنہگار شخص نے ایسی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ وہی نازل کرنی پڑی۔ اس شخص نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گنہگاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اس بندے کی یہ دعا سن کر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب دوبارہ وحی کی اور فرمایا، جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان اور غفور اور رحیم ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور اللہ سے توبہ کرتا رہے۔ اس میں انسان کا ہی نقصان ہے، کیونکہ انسان جتنا گناہوں کی طرف جائے گا وہ دھیرے دھیرے کفر کی طرف بھی جا رہا ہوگا اور اسے احساس نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جس شخص نے گناہوں کی طرف چلنا شروع کر دیا اور وہ دھیرے دھیرے گناہوں کی طرف چلنے لگا، یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کفر کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور کفر کرنے والے کی اللہ کے یہاں کوئی بخشش نہیں ہے۔ گنہگار کی اللہ کے یہاں بے شک بخشش ہے، لیکن کفر کرنے والے کی اللہ کے یہاں کوئی بخشش ہے۔ اس لیے انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کے سامنے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، جہاں تک ہو سکے پوری طاقت کے ساتھ گناہوں سے انسان بچے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔